بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مجھ سے میری گفتگو سے پہلے دو حضرات نے گفتگو کی. آج کی مجلس کے پس منظر کے طور پر موجودہ حالات کے بارے میں اپنی سخت فکر مندی کا اظہار کیا. حالات یقیناً ایسے ہیں کہ ان کی فکر کی ہے، لیکن میں آپ سے بہت اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ حالات مایوس کن بالکل نہیں ہے. اس کی بہت ضرورت ہے اور ہر دور میں ضرورت ہوا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ضرورت ہوا کرتی تھی کہ ایمان والوں کے اندر حوصلہ پیدا کیا جائے، اللہ کی مدد کی امید بھی پیدا کی جائے، اور اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کرنے ہیں ان کاموں کی طرف بھی توجہ دلائی جائے. آواز پہلے بھی پہنچ رہی تھی، کم کر دیجیے، شور مچتا ہے، ڈسٹرب اور کم کر دیجیے. آواز جتنی تھی پہلے وہ صحیح تھی. آواز تو پہنچ رہی تھی پیچھے، تو شور نہیں ہونا چاہیے. اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ضرورت ہوتی تھی کہ اللہ کی مدد کی امید پیدا کی جائے، اور جس طرح وہ مدد آتی ہے وہ راستہ بھی بتلایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہر چیز کا نمونہ سکھایا ہے، ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے رہنما ہے. ایک بہت اہم بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک مومن شخص کو، اور خاص طور پر مسلمانوں میں، کہ ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلیں، لوگوں کو کی رہنمائی کریں. قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اس کا بہت خاص طریقہ سکھایا گیا تھا کہ کبھی بھی ایسی کوئی بات نہ کہی جائے جس سے ہمتیں پست ہوں. پورا قرآن پڑھ جائیے، ترجمہ قرآن کا پڑھ جائیے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، خاص طور پر میں علماء اور خطبہ سے درخواست کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ ہر حال میں امید کا چراغ جلایا جاتا تھا، ہر حال حوصلہ پیدا کیا جاتا تھا۔ اور آخری درجے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو ایک عظیم الشان خوشخبری دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر كان له خير وان اصابته ضراء صبر كان له خير۔ ایمان والے کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، ایمان والے کا معاملہ ہی عجیب ہے، کچھ بھی ہو جائے ایمان والا فائدے میں رہتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خصوصیت صرف ایمان والے کی ہے اور کسی کی نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے اگر ایمان ہے، اگر اللہ سے پر یقین ہے، اگر رسول پر یقین ہے، اگر قرآن پر یقین ہے، اگر اللہ سے تعلق ہے، تو کچھ بھی ہو جائے ایمان والا نقصان میں ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا فائدے ہی میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، اچھے حالات ہوتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، عزت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، دنیا میں اس کو اس کی شان بلند ہوتی ہے، تو وہ شکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور فائدے میں رہتا ہے۔ اور اگر اس کے لیے دنیا میں مشکل حالات آتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، جان کا نقصان ہوتا ہے، عزت جاتی ہے، ذلت حصے میں آتی ہے، کاروبار خراب ہوتا ہے، جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی مشیت سمجھ کر، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر خوشی خوشی اس کو قبول کرتا ہے، تب بھی وہ فائدے میں رہتا ہے، تب بھی وہ فائدے میں رہتا ہے، وہ نقصان میں نہیں۔ اس لیے جب بھی ہم لوگ حالات پر غور کریں تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نقصان میں ہو سکتے ہیں، ہم تو نقصان میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہم نقصان میں نہیں ہو سکتے کہ اگر ہمیں نقصان پہنچے گا نہیں تو وہ بس تھوڑی دیر کا نقصان ہے، اور اس کے بعد اس کا جو بدلہ ملے گا وہ اس نقصان سے ہزاروں ہزار گنا بڑا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مسلمانوں میں سے جن لوگوں کو دنیا میں تکلیفیں پہنچی ہوں گی، پریشانیاں آئی ہوں گی، ان کو قیامت میں جب اپنی ان پریشانیوں اور تکلیفوں کا اجر ملے گا تو وہ دیکھیں گے کہ ڈھیر لگا ہوا ہے ثواب کا، تو پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمارے پاس کوئی خاص نیک عمل تو تھے نہیں، ہم نے زیادہ عمل تو کیے نہیں، اتنا ثواب کس چیز کا بدلہ ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ دنیا میں تمہارے اوپر جو فلاں تکلیف آئی تھی، فلاں پریشانی آئی تھی، تم نے اس پر صبر کیا تھا اور اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو ایمان والوں کو اتنا فائدے کا سودا لگے گا یہ کہ تھوڑی سی تکلیف پر اتنا اور ہمیشہ ہمیشہ کا اجر اور ثواب مل رہا ہے کہ اس وقت قیامت کے دن اپنا ثواب دیکھ کر ایمان والے یہ لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہم پر بہت مصیبتیں آئی ہیں، یہاں تک کہ یہ تمنا کریں گے کاش ہماری کھال قینچی سے کتر دی جاتی، کاش ہماری کھال قینچی سے کاٹ دی جاتی تو ہمارا کتنا ثواب ہوتا، وہ تکلیف تو دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی اور یہ ہمیشہ کا ثواب ہوتا۔ لیکن ہم آپ کمزور بندے ہیں، ہمارے لیے مشکلات کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے، ہماری ہمتیں بھی کمزور ہیں، ہمارا جسم بھی کمزور ہے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، اس لیے سکھایا یہ گیا ہے ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ دنیا میں عافیت ہے،
دنیا میں اللہ سے عافیت مانگو، سکھ چین مانگو، لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی آئے گا انشاءاللہ پامردی سے اس کا مقابلہ کریں۔ ایمان کے ساتھ امتحان تو ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہمارا امتحان نہیں ہوگا، بغیر امتحان کے جنت میں چلے جائیں گے، تو ہم اس کا گویا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ میاں بغیر اللہ تعالیٰ انصاف نہ کرے، بغیر انصاف کے جہنم میں جانے والوں کو جہنم میں بھیج دے، اور بغیر انصاف کے جنت میں جانے والوں کو جنت میں بھیج دے۔ اور ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہہ دیا تھا کہ امتحان تو آئے گا، اور اس بہادری کی روش یہ ہے اور ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ طے کریں اللہ کی مدد سے ہم جم کر دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم جمیں، ہم اللہ کے دین کو سینے سے لگائیں گے۔ اور جب ایک ایمان، یہ بھی قرآن کے سب وعدے ہیں، قرآن کہتا ہے جب ایمان والے اللہ کے دین پر جمنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جمنا آسان فرما دیتا ہے، پھر ان پر آسمان سے غیبی نعمتیں اترتی ہیں، روحانی غذا اترتی ہے، روحانی غذا اترتی ہے، ایسی روحانی غذا اترتی ہے کہ دوسروں کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن خود ان ایمان والوں کو مشکل نہیں لگتا، ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک نہیں کہتا تھا کہ ہمارے لیے مکے کی زندگی بہت شاق گزری، کوئی ایک بھی نہیں کہتا تھا کہ بہت مشکل ہوا، بڑی پریشانی آئی، بہت گھبراہٹ ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، کسی ایک نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں پر ایسے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مدد ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن جس پر اترتی ہے اس کا دل اس روحانی غذا اور اللہ کی طرف سے آسمان سے اترنے والی مدد کا مزہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت ایک عجیب حال ہوتا ہے، وہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب اللہ کی طرف سے وہ دولت میں اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہہ دیا تھا، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان مرد کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے اور ہر مسلمان عورت کو بھی سمجھنا چاہیے، اس لیے میں سادہ اور آسان زبان میں اس کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دے کہ تم میں اچھے اور برے اسی طرح آپس میں مکس اور ریلے ملے رہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بھیجے گا کہ تمہارے اندر کے جو گندے ہیں وہ نکل کر الگ ہو جائیں گے، وہ منافق بن جائیں گے، اور تمہارے اندر کے جو سچے ایمان والے ہیں وہ نکل کر الگ ہو جائیں گے۔ اللہ دونوں کو پہلے الگ کرے گا، پھر اپنی مدد اتارے گا۔ مدد سے پہلے علیحدہ کرنے کا یہ عمل تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی آسمانی اور غیبی مدد آئے اور اس سے پہلے ہمارے اندر سے برے لوگ الگ نہ کیے جائیں اور اچھے لوگ الگ نہ کیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وہ لوگوں تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، مال کی بھی اور جان کی بھی، اور تمہارے کان سنیں گے بڑی بری بری باتیں، بہت پروپیگنڈا ہوگا، بہت بدنام کیا جائے گا، بہت تم کو برا بھلا کہا جائے گا، تمہارے دل کسمسائیں گے، پریشان ہوں گے، ہر وقت کان میں پروپیگنڈے کی آوازیں پہنچیں گی۔ سب قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، اب ہم ہی قرآن نہ پڑھیں تو ہم سے زیادہ ناسمجھ کون ہو؟
جس قوم کے پاس وہ کتاب ہو جس میں قیامت تک کے لیے رہنمائی ہو، تم جس حال میں بھی ہوگے، جس قسم کے حالات سے گزرو گے، تمہارے پاس وہ کتاب اتار دی گئی ہے کہ تمہارے زمانے کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ ہر زمانے کے لوگ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، میں علماء سے خاص طور پر درخواست کروں گا درس قرآن کا اہتمام کیا کیجیے، بہت عظیم نعمت ہے درس قرآن۔ ہر زمانے کے لوگوں نے جب قرآن کو پڑھا تو ان کو اپنے زمانے کے لیے ایسی رہنمائی ملی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے آج اتر رہی ہے، ہمیں لگتا ہے آج اتر رہی ہے۔ قرآن تو تازہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا لا تبلا جدتہ، قرآن ایسی چیز ہے جس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ نیا رہے گا۔ میں جب اس حدیث پر غور کرتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات کا مجمع ہے، غور کیجیے، میں جب اس حدیث پر غور کرتا ہوں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا کسی نے کسی چیز کے بارے میں ایسا دعویٰ اور ایسا کلیم کبھی کیا ہوگا کہ اس چیز کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوگا؟ کیا یہ کبھی ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں چیز کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوگا، میرے اس کپڑے کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہر چیز ایسی ہے کہ وہ پرانی ہوگی، اس کا نیا پن ضرور ختم ہوگا۔ دنیا میں یہ بات ایک ہی مرتبہ کہی گئی ہے، انسان کی تاریخ میں یہ بات کہ کسی چیز کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ دنیا میں ایک ہی مرتبہ کہی گئی ہے یہ بات، اور یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں کہی ہے۔ اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں ختم نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جس زمانے میں کھولو گے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ جب کھولو گے تو تمہیں لگے گا ارے یہ تو ہمارے زمانے کے لیے ہدایت اتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ ہوگا، اور پھر فرمایا تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں دشمنوں کو برا بھلا کہنا ہے؟ نہیں۔ میں علماء سے درخواست کرتا ہوں دشمن کا لفظ نہ بولا کیجیے، یہ دعوت کے مزاج کے خلاف ہے، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ حکم دیا گیا تم اگر دو کام کرو، اور یہ ہے گویا اس زمانے کے لیے مسلمانوں کے لیے پروگرام، قرآنی پروگرام، تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ قرآن کہتا ہے ہم تم کو دو باتیں بتاتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں مضبوطی کی باتیں ہیں، کمزوری کی باتیں نہیں ہیں۔ فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، عزم کہتے ہیں قوت کو، مضبوطی کو۔ مضبوطی کی باتیں کیا ہیں؟ دو کام کرو، ایک یہ حالات کے مقابلے میں جم جاؤ، صبر کا مطلب مجبوری کے نتیجے میں گھبرا کر دب کر بیٹھ جانا، اسے صبر نہیں کہتے۔ صبر کہتے ہیں اپنے دین، اپنے پیغام، اپنے حق پر اعتماد کے ساتھ اللہ کے بھروسے اور اس کی رضا کے لیے جم جانا اور مشکلات کو برداشت کرنا۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم کسی سے دشمنی نہیں رکھیں گے، ہم صرف اللہ کے دین پر جم کر دکھائیں گے، تصویر۔ اور دوسری بات، ایک تو صبر کرنا ہے، اور دوسری چیز فرمائی وَتَتَّقُوا، اور اس پروگرام کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تقویٰ تمہارے اندر آ جائے۔ اس وقت ہم کو کام یہی کرنا ہے، ہر مسلمان یہ کوشش کرے، ہر مرد یہ کوشش کرے، ہر عورت یہ کوشش کرے، اس زمانے کا کام یہ ہے ہم صحیح تقوی والے بن جائیں۔ ہم صحیح تقوی والے بن جائیں، ہماری عبادت صحیح ہو جائے، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں، ہمارے اندر ایمانداری آ جائے۔ سارے انسان جب جھوٹ بولتے ہوں تو دنیا یہ بات جان لے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم کو اللہ کی مدد سے کیسے امید، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جتنا جھوٹ مسلمان دکاندار کی دکان پہ بولا، جتنا جھوٹ ہندو دکاندار کی دکان پہ بولا جاتا ہے، اتنا ہی مسلمان دکاندار کی دکان پہ بولا جاتا ہے۔
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کاش ایسا ہوتا کہ بستیوں میں یہ کہا جاتا فلاں علاقے کا بازار مسلمانوں کا بازار ہے، وہاں بے خوف ہو کے سودا خریدا جا سکتا ہے، وہاں دھوکہ نہیں ہوتا، وہاں پیسہ نہیں مرتا، ان دکانداروں کو ادھار مال دیا جا سکتا ہے، وہ واپس کرنے میں دیر نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ مارکیٹ مسلمانوں کا ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، جو دوسری جگہوں پہ ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تقوی والی زندگی اختیار کرو، یہ ہے اس دور میں کرنے کا کام۔ ہر شخص یہ سمجھ لے کہ یہ بہت نازک دور ہے، اس وقت اگر حکمت کے ساتھ جنگ گئے اور تقوی والی زندگی کسی حد تک بھی نظر آ گئی تو اللہ کی مدد آ جائے گی، تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ فرمایا یہ دو کام اگر تم کر لو تو یہ مضبوطی کی بات ہے۔ ان حالات میں مضبوطی کا کام یہ ہے کہ صبر اور تقوی اختیار کرو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر ٹھیک ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر اگر دنیا میں گھبراہٹ والے حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عجیب وعدہ فرمایا ہے، وعدہ فرمایا ہے ہم ایسے ایمان والوں کے اوپر فرشتے اتارتے ہیں۔ اگر ہم ایمان لائے اور ایمان کے تقاضے پر صحیح عمل کیا، ہماری زندگی واقعی ایمان والی ہو جائے، اللہ سے تعلق، اللہ سے لو لگانا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے ڈرنا، ہر وقت زندگی میں یہ خیال کہ کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ ہم دنیا کی وہ قوم ہیں جس کو بھیجا گیا ہے سارے انسانوں کے سامنے قرآن اور محمد الرسول اللہ کا نمائندہ بنا کر، ہمیں دیکھ کر اسلام بدنام نہ ہو۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، ایک مسلمان کو اپنی کار میں سے کوڑا بھی نہیں پھینکنا چاہیے، ہمیں ڈسٹ بن میں کوڑا ڈالنا۔ جب سارے انسان سڑکوں پہ گندگی کر رہے ہیں، ایک مسلمان کو گندگی نہیں کرنی چاہیے سڑک پر۔ ہم اپنی کار میں جو کوڑا ہو وہ رکھ لیں، جب کوئی جگہ آئے تو وہاں نکال کے پھینک دیں۔ اس لیے ایک مسلمان کا کیریکٹر تو صاف نظر آنا چاہیے کہ عام انسانوں سے بہتر لوگ ہیں، یہ زیادہ مہذب لوگ ہیں، یہ زیادہ اچھے انسان ہیں۔ جب یہ چیز نظر آئے گی تو آئے گا تقویٰ۔ ہم لوگ تقوی کا مطلب سمجھتے ہیں صرف ظاہری طور پر لباس دینداروں کا سا کر لیا اور شکل صورت دینداروں کسی بنا لی، بس یہ ہو گیا تقویٰ، اور اس کے بعد غیبت بھی چل رہی ہے، حسد بھی چل رہا ہے، اختلافات بھی ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی ہیں اور چال بازیاں بھی ہیں۔ اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ جس کو ہم لوگوں نے چالاکی سمجھ رکھا ہے یہ دینداری کے بہت خلاف ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جو بہت بڑے بزرگ، بڑے دین کے عالم اور دین کا بہت، جنہوں نے دین کو ایسا سمجھایا ہے کہ گزشتہ 100-200 سال میں کسی نے دین کو اس طرح نہیں سمجھایا ہوگا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے مجھے چالاک آدمی سے بہت نفرت ہے، مجھے چالاک آدمی سے بہت نفرت ہے۔ چالاک الگ چیز ہوتی ہے اور عقل مند الگ چیز ہوتی ہے، اور ہر سمجھدار دونوں کا فرق سمجھتا ہے۔ چالاک الگ چیز ہوتی ہے، عقل مند الگ چیز۔ عقل مندی ایمان کا تقاضا ہے اور چالاکی ایمان سے جوڑ کھانے والی چیز نہیں ہے۔ چالاکی کہتے ہیں اپنے فائدے، ہر وقت اپنے فائدے کی سوچتے رہنے والے کو، اس کو بیوقوف بنا دوں، اس سے بات ایسے کروں کہ بات نہ سمجھ پائے، یہ چالاکی ہے۔ اور عقل مندی یہ ہے کہ آدمی دھوکہ نہ کھائے، دھوکہ نہ کھائے، یہ عقل مندی۔ ہم لوگوں نے تقوی کا جو تصور قائم کر رکھا ہے وہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو پوری زندگی ایک بہت شریف اور اچھے انسان کی بن جائے، گھروں کے اندر ایک دوسرے کی خیر خواہی، دوسروں اگر کسی سے کبھی تکلیف بھی پہنچے تو جہاں تک ہو سکے معاف کرنے کا مزاج ہو، یہ ہے ایمان کا تقاضا، معاف کرنے کا مزاج۔ ہم لوگ چالاکی یہ سمجھتے ہیں کبھی ہم نقصان نہ اٹھائیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کی خاطر نقصان اٹھا لو، اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ عطا فرمائے۔
ایمان کے اخلاق یہ ہے، فرمایا اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اللہ کی مدد آئے گی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کہا اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس وعدے پر جم گئے اور ٹھیک ٹھیک چلے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، مشکل حالات میں ان کے اوپر ہم فرشتے اتارتے ہیں، اور وہ فرشتے ان کے دل میں یہ خیالات ڈالتے ہیں۔ موجودہ حالات میں انشاءاللہ ایسا ہوگا، فرشتے اتریں گے اور وہ فرشتے ان ایمان والوں کے دل میں یہ خیالات ڈالتے ہیں، اللہ تخافوا، مت ڈرو، ولا تحزنوا، غم مت کرو، وابشروا بالجنہ، اور اللہ کی طرف سے خوشخبری قبول کرو کہ تم کو جنت ملے گی۔ فرشتے اترتے ہیں، اور جب یہ فرشتے اترتے ہیں دلوں پر ایمان والوں کے، تو مشکل حالات میں جمنا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر آپ حضرات سے کہتا ہوں، بالکل مت فکر کیجئے، اگر ایمان ہوگا، اگر اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری ہوگی، تو انشاءاللہ بہت سہولت کے ساتھ آپ منزل تک پہنچیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کے لیے آپ سے خیر کے فیصلے کروائے گا۔ بس شرط یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری۔ اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کیا ہے؟ ہم جو کر سکتے ہوں ہم وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حالات میں، ملک کے موجودہ حالات، دنیا کے موجودہ حالات، اور بھی کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ نہیں کرتا جو ہم نہ کر سکتے ہوں، جو بہت مشکل پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ نہیں کرتا جو بہت مشکل ہے، جو کر سکتے ہو تم تو وہ کرو، پھر اس کے بعد ہماری مدد آتی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ کسی نے آپ کو آج تک اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکا؟ آج تک کسی نے روکا ہے کہ تم ضرور جھوٹ بولو؟ کسی نے کہا آج تک تم غیبت ضرور کرو؟ کسی نے کہا آج تک تم شراب ضرور پیو؟ کسی نے کہا ہے آج تک تم اپنے رشتہ داروں کا حق تلف ضرور کرو؟ پتہ نہیں کہاں سے خوف آ رہا ہے۔ پورے دین پر عمل کرنے کی آپ کو آزادی ہے، اور آپ پریشان ہیں کہ دین پر عمل کیسے ہو۔ آپ کو کس نے نماز پڑھنے سے روکا آج تک؟ میں سچ کہتا ہوں، اس ملک کے لوگوں کے بارے میں اخبارات سے جب سے ہم نے اس ملک کو اخبارات کے ذریعے اور نیوز چینلز کے ذریعے دیکھنا شروع کیا ہے، ہماری ہمتیں پست ہو گئی، ہم ڈر گئے، ہم مرعوب ہو گئے، ہم نے اس ملک کی انسانیت کے حقیقی جوہر کو پہچاننا چھوڑ دیا۔ میری عادت ہے اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ زمین پہ اتر کے دیکھیے کہ اصل زمینی حقیقت کیا ہے۔ اصل زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے عام انسان کے دل میں آج بھی مسلمانوں کی اور ان کے دین کی عظمت اور محبت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اکثر مسجدوں کے باہر غیر مسلم عورتیں کھڑی ہوتی ہیں کہ بچوں کا پھونک دیجیے۔ اس کو دیکھ کے ہمیں ملک نظر نہیں آتا، ہمیں اخبار دیکھ کر ملک نظر آتا ہے۔ ابھی آج میں اس سفر میں آیا ہوں، اسی سفر کا واقعہ ہے۔ لکھنؤ ایئرپورٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایسے واقعات اور ایسی حقیقتیں کثرت سے میرے سامنے آتی ہیں۔ میں لکھنؤ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک اللہ کا بندہ آیا، مولانا صاحب 1 منٹ کے لیے ذرا سا الگ آ جائیے۔ سیٹ پہ سے میں اتر کے ایک کونے میں چلا گیا۔ اس نے کہا میرے اوپر بڑی پریشانیاں ہیں، کچھ فیملی کی ٹربلس بھی ہیں، گھریلو پریشانیاں بھی ہیں، کاروبار میں بہت خراب ہو رہا ہے، اور گھر میں بیماریاں بھی بہت ہیں، میرے لیے ایشور سے پرارتھنا کریں۔ اور یہ کہہ کر وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا۔ وہ مجھے جانتا نہیں تھا، اس نے بس یہ دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا کوئی دینی شخص نظر آ رہا ہے، اس کو آج بھی اسلام سے ایسی محبت اور عقیدت ہے۔ میری عمر ہو گئی، ٹرین میں نماز پڑھتا ہوں، آج تک کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ کسی غیر مسلم کو برا لگا ہو کہ یہ آدمی نماز کیوں پڑھتا۔ ہم نے خود نماز چھوڑ دی، ہم پر الزام نہیں، ہم اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے، ہم نے نماز چھوڑ دی۔ اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں وہ سفر میں نہیں پڑھتے، اور ہم دوسروں کو الزام دے رہے ہیں
جنہوں نے کبھی ہماری نماز پر برا نہیں مانا. ہم نے غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں نماز پڑھی, ہم نے مندر میں نماز پڑھی, اور مندر کے پجاری نے بہت احترام کے ساتھ ایک چادر بچھائی اور کہا یہ پوتر ہے, اس پہ پڑھ لیجیے. ہندی میں پوتر کہتے ہیں پاک کو, یہ پوتر ہے, اس پر پڑھ لیجیے. میں ابھی کچھ دنوں پہلے چند سال ہو گئے لکھنؤ کا جو میڈیکل کالج ہے اس کے ہاسپٹل میں اپنی اہلیہ کے ایک آپریشن کے سلسلے میں گیا تھا. تو اس میں انہوں نے ایک ڈیلکس پرائیویٹ وارڈ بنایا ہے, بہت عالی شان قسم کا, اور وہ کسی کو الاٹ نہیں کرتے ہیں, وہ گویا سیف رکھتے ہیں وی آئی پیز کے لیے اور منسٹرس وغیرہ کے لیے. تو میں نے کوشش کی, جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ڈیلکس پرائیویٹ وارڈ لے لیے تو پردے وغیرہ کی بہت سہولت رہے گی. تو میں نے وہاں جا کے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اتنے وارڈ تو ہم لوگ ریزرو رکھتے ہیں کسی سرکاری قسم کی شخصیت کے آنے کے لیے. ایک کمرہ صرف باقی ہے, صرف ایک روم باقی ہے, اور کئی لوگ مانگنے والے تھے, میں بھی تھا اور 2 لوگ اور بھی تھے, 2-3-4 لوگ اور بھی تھے. اس نے کسی کو نہیں دیا, ٹال دیا, اور جب میں باہر جانے لگا تو اس نے بہت ہلکے سے میرا ہاتھ پکڑ کے دبا دیا. میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے دینا چاہتا ہے. اس نے غیر مسلموں کو نہیں دیا, مجھے دیا, جبکہ وہ خود غیر مسلم تھا. لیکن اس نے یہ سوچ کر کہ اس کو پردے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, مجھے دیا, اپنے غیر مسلموں کو دیا. بالکل آپ اس ملک میں جو حقیقی امکانات موجود ہیں اس کا خیال رکھیے, اس پر نظر کیجیے. اتنا پریشان ہونے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان کے راستے میں کچھ مشکلات اور پریشانیاں نہ آئیں. ہم نے ہی کون سا وفاداری کا رشتہ رکھا ہوا ہے؟ ہم اللہ کے وفادار کا ہیں. کیا گورنمنٹ نے ہم سے کہا ہے کہ جب لڑکیوں کی جب شادیاں کرو تو بہت بڑا ولیمہ کرنا اور فضول خرچی کرنا؟ کیا کسی نے ہم کو مجبور کیا ہے کہ لڑکی کے یہاں سے جہیز مانگنا؟ یہ سارے حرام کام, شریعت کے خلاف کام ہم خود کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تب ہمیں اسلام خطرے میں نظر نہیں آتا. اور دوسرا, اگر کوئی بیان دیتے تو ہمیں اسلام خطرے میں نظر آتا ہے. اصل مجرم ہم ہیں, اصل غلطی ہماری ہے, اور اسی لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی کہ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, جس دن ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیا, باقی راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. ہم ہی کون سا کام کر رہے ہیں؟ جمعے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں, اور فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں؟ کیا کرفیو لگاتی ہے پولیس کے فجر کی نماز میں؟ بتانا, کیا کرفیو لگا ہوتا ہے؟ کون ہے اللہ کے دین کو مٹانے والا؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں؟ کیا کسی نے روکا ہے کہ مسجد کے مکتب میں بچوں کو نہ بھیجیں؟ کون ہے غدار اللہ کے دین کو؟ کون نقصان پہنچا رہا ہے اللہ کے دین کو؟ کون اپنی نسلوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, اپنے حصے کا کام اگر ہم نے کیا, اور اللہ کی یہ سنت اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ تم جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا کر لو, آگے کا کام ہمارا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تم جو کر سکتے ہو وہ کرو. تو اس وقت اور اس دور میں ہم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا اللہ, ہر میں سے ہر مرد اور عورت, اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں, میں خاص طور پر سب سے کہتا ہوں, اس مجلس میں ہم مسجد میں آئے ہیں, اللہ کے دین کی بات سننے آئے ہیں. الحمدللہ مومن ہیں, ایمان والے ہیں, اللہ کو جھٹلانے والے نہیں, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. اس وقت اللہ کی مسجد میں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم یہ ارادہ کریں, اللہ کے حکم پر چلیں. مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب لوگ مسلمان بنا کرتے تھے تو ہماری طریقے سے پیدائشی مسلمان نہیں ہوتے تھے, بلکہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کرتے تھے اور اس فیصلے کے نتیجے میں مسلمان ہوا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر وعدہ کی, تب ہم مسلمان بنے تھے. اور وہ فیصلہ اور وعدہ کیا تھا,
فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کیا، یہ معاہدہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانیں گے، اچھا لگے گا تب بھی مانیں گے، برا لگے گا تب بھی مانیں گے، فائدہ ہوگا تب بھی مانیں گے، نقصان ہوگا تب بھی مانیں گے۔ جب لوگ یہ وعدہ کرتے تھے تب وہ لوگ مسلمان بنتے تھے۔ تو اس حقیقی مسلمان وہ ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے، مگر آپ کا دین موجود ہے، آپ کی قرآن موجود ہے۔ اور ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو گویا اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ہم بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی مانیں گے، اچھا لگے گا تب بھی مانیں گے، اچھا نہیں لگے گا تب بھی آپ ہی کی مانیں گے، فائدہ ہوگا تب بھی مانیں گے اور نقصان ہوگا تب بھی مانیں گے۔ یہ وعدہ کرو آج یہ وعدہ کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے کہ اللہ کے حکموں پر چلے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا کی زندگی اچھی گزرے یا بری گزرے، پریشانی کے حالات آئیں یا ساری زندگی آرام و راحت رہے، بہرحال ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کے بعد وہ آخرت آنے والی ہے جس میں یہاں کی زندگی کا بدلہ ملنا ہے۔ میں بھی اسی سفر پر چل رہا ہوں اور آپ میں سے سب آدمی چل رہے ہیں، سب کی ٹرین ایک ہی منزل کو جا رہی ہے اور وہ ہے آخرت کی منزل، اور وہاں جا کر مجھے اور آپ سب کے سامنے آ جائے گا کیا کر کے آئے گا۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے مرد ہو یا عورت، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، آخرت کے عذاب سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ نماز چھوٹ جاتی ہے، ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اس کا کیا جواب ہے۔ جھوٹ بول دیتے ہیں، ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے یہاں جا کے کیا ہوگا۔ دھوکہ دے دیتے ہیں، ڈر نہیں لگتا اللہ کے یہاں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ کان کا گناہ کر لیتے ہیں، سوچتے نہیں کہ اس کا عذاب جہنم میں کیا ہوگا۔ آج کل میوزک عام ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میوزک سنی اللہ تعالیٰ قیامت میں جہنم کی آگ میں سیسا پگھلائے گا اور ان کانوں میں جو میوزک سنتے تھے اس کو ڈال دے گا۔ کبھی کیا میوزک سننے والے کو اس انجام سے ڈر لگتا ہے؟ حالانکہ پیش تو یہ آنا ہے، پیش تو یہ آنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، حدیث میں آتا ہے کسی نے اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی لے لی تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ پوری زمین 7 زمینیں اس کے گردن میں لٹکا دی جائیں۔ اگر 2 کلو کا گوشت بھی یہاں لٹکا دیا جائے تو تھوڑی دیر میں درد سے گردن پھٹنے لگے گی۔ 7 زمینیں لٹکا دی جائیں گی اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دنیا کی کوئی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں تکلیف نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی تکلیف، حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے اور اس نے دنیا میں بڑے عیش کیے ہوں گے، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ عیش جس نے کیے ہوں گے، جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہوگا، جس کی صحت سب سے اچھی ہوگی، جس کی دولت سب سے زیادہ ہوگی، جس کو سب سے زیادہ عزت ملی ہوگی، وہ دنیا پورے انسانوں میں سب سے زیادہ دنیا سے عیش کر کے اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ کے سامنے وہ کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے یہ بتاؤ میرے بندے دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا تھا؟ ارے اللہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی دکھ کا منہ بھی دیکھا، کبھی کوئی تکلیف دیکھی بھی ہو، مجھے یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے جاؤ، اس کو جہنم کی آگ میں ایک ڈبکی دے کر، ایک ڈبکی دے کر لے آؤ۔ اس کو جہنم میں رکھا نہیں جائے، صرف فرشتے لے کر جائیں گے اور اس کو جہنم کی آگ میں ایک ڈبکی دے کر لے کر چلے آئیں گے۔
اب اللہ تعالیٰ اس سے سوال بدل دے گا اور اس سے پوچھے گا یہ میرے بندے تو نے دنیا میں کبھی کوئی راحت آرام بھی دیکھا؟ تو کہے گا اے اللہ میں نے کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا. وہ بھول جائے گا ساری زندگی کا نشہ، سارا مزہ، سارا عیش، سارے آرام جو کچھ دنیا میں رنگ رلیاں منا کر گیا ہوگا، جہنم کی 1 سیکنڈ کی یا 1 سیکنڈ سے بھی کم کی ڈبکی کے نتیجے میں سب بھول جائے. دنیا کی کوئی تکلیف آخر جہنم اور آخرت کی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اسی طریقے سے دنیا کی کوئی راحت، دنیا کی کوئی خوشی آخرت کی خوشی اور راحت کا مقابلے میں کچھ بھی نہیں. سب دنیا میں ہمیں بہت عیش اگر ملا، ہم لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ مزے کے لیے کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. دنیا میں اگر کسی کو بہت عیش ملا، بہت آرام و راحت کی زندگی ملی، اس نے خوب گناہ کیے، ہر خواہش پوری کی، تو کتنے دن مزے کر لے گا؟ 100 سال؟ اس سے زیادہ تو نہیں. موت کے بعد جب ہم کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، تو پہلا دن جو ہوگا قیامت کا وہ اکیلا 50,000 سال کا ہوگا. قرآن مجید میں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن کیسے کٹے؟ جن بندوں سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں گے ان کا وہ دن تو 1 منٹ میں کٹ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کو وہ دن گزر جائے گا اور جنت میں بھیج دیے جائیں گے. اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گئے ہوں گے ان کو 50,000 سال کھڑا رہنا پڑے گا. اور دنیا میں بہت مزہ ملے گا تو کیا ملے گا؟ کتنا بڑا گھر بنا لیں گے، بہت بڑا محل بنائیں گے تو 1 ایکڑ میں بنا لیں گے، 2 ایکڑ میں بنا لیں گے، 5 ایکڑ میں بنا لیں گے. اس سے بڑا محل تو ہم نہیں بنا پائیں گے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سب سے چھوٹی جنت جس ایمان والے کو دیں گے اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھے میں نے اس پوری دنیا سے 11 گنی بڑی جنت دی ہے. سب سے چھوٹی جنت ہوگی اس پوری دنیا سے، یہ جو پلانٹ ہے اس دنیا سے 11 گنی بڑی جنت ہوگی، وہ سب سے چھوٹی جنت ہوگی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت کا شوق پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت والے اعمال کرنے کی فکر ہمارے اندر پیدا فرمائے، یقین پیدا فرمائے اور محض اپنے رحم و کرم سے جنت میں پہنچا دے. میرے بھائیوں، جنت کا شوق ہونا چاہیے اور جو اللہ سے جنت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. مانگو کہ جنت اللہ سے، بہت جنت مانگ کر دن رات اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، آپ اپنے رحم سے جنت میں پہنچا دیں. جو مانگے گا اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس آ جائے گا، جو مانگے گا اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس آ جائے گا. اس بندے نے مجھ سے بہت مانگا ہے، یہ ہے تو اس قابل نہیں مگر اس کو دے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ جنت میں پہنچنے کے فوراً بعد ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، ایک اعلان ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے گا، فرشتہ اعلان کرے گا یا اہل الجنہ ان لکم ان تحیوا فیہا فلا تموتوا ابدا. وہ جنت والوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے جنت میں تمہارے لیے زندگی لکھ دی گئی، اب کبھی موت نہیں آئے گی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا. اور وہ جنت والوں اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی جاتی ہے ہمیشہ جنت میں جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. کوئی بوڑھوں سے پوچھے کہ بڑھاپا کیسی زحمت ہوتی ہے، رات رات بھر نیند نہیں آتی، کیسی آتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے. جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا. اور اے جنت والوں اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جنت میں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں ہوگی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَسُوا أَبَدًا.
اور جنت میں ہمیشہ مزے کرو گے، کبھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہا جائے گا وَالْيَوْمَ أُحِلُّ لَكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، وہ جنت والوں آج میں تمہارے لیے اپنی رضامندی اور خوشی لکھ دیتا ہوں، آج کے بعد کچھ بھی کرو میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کچھ بھی کرو میں ناراض نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ والا اعلان جنت والے سنیں گے کہ اللہ میاں ہمیشہ کے لیے خوش ہو گئے اور کبھی ناراض نہیں ہوں گے، تو ان کو اس کی خوشی جنت پانے سے بھی زیادہ ہوگی، جنت پانے سے بھی زیادہ اس کی خوشی ہوگی، اللہ میاں اب راضی ہو۔ اور اس اعلان کے بعد پھر پردہ اٹھ جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ قرآن میں آتا ہے یہ جنت سے بھی بڑی نعمت، یہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ہم لوگ سب لوگ اسی راستے کے مسافر ہیں، ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے میری زندگی سے گناہ نہیں کرنا، میری زندگی سے گناہ نہیں کرنا۔ ہر آدمی سوچے میرے اندر کون کون سے گناہ ہیں۔ دیکھو بھائی ایک ایک ایسی بات جس سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو کام آسان نظر آنے لگے گا، وہ میں بتاتا ہوں تم کو۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو 100 گناہ کرتا ہو، ہر آدمی وہی 3-4 گناہ 5 گناہ ہوتے ہیں وہی کرتا ہے بار بار۔ مثلا کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو وہ جھوٹ بولے گا لیکن شراب نہیں پیے گا۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی آنکھوں پہ گناہ کرتا ہے، لے دے کے ہر آدمی کے اندر عموماً 3-4-5 ہی گناہ ہوتے ہیں، اسی کو کی عادت اس کو لگی ہوئی ہے۔ تو ہمیں کوئی بہت مشکل کام نہیں کرنا ہے، 3-4-5 گناہ چھوڑنے ہیں بس، رہنے دیجیے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں، بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، ہمیں کوئی بہت سے کام نہیں کرنے، کوئی بہت سے گناہ نہیں چھوڑنے، 4-5 گناہ ہیں ہر ایک کے اندر۔ مثلا کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کوئی بہت سے کام نہیں کرنا، صرف نماز کی عادت ڈال لینی ہے۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی آنکھوں کے گناہ کرتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، تو ہر آدمی سوچ لو کہ میرے اندر کون کون سے گناہ ہیں، اپنے دل میں لکھ لو میرے اندر یہ 5 گناہ ہیں۔